اجازت دی گئی کہ وسوسے ڈال دے مگر سینوں میں، مگر یہ کہیں نہیں ہے کہ شیطان قلب پر آ کر وسوسے ڈالتا ہو۔ سینہ اسلام کا مقام، قلب ایمان کا مقام۔ مسلمان کو بہکا سکتا ہے، مومن کو نہیں بہکا سکتا۔ اسلام میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، ایمان میں نہیں ڈال سکتا۔ اسی لیے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ۔ اور پھر دوسرے مقام پر کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بیٹھوں گا تیری صراط مستقیم پر، وہی راستہ جو خدا تک پہنچا رہا ہے وہیں وہ بیٹھ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، تو اب کہا، قرآن نے کہا کہ میں اس بات پہ گفتگو کر رہا تھا کہ امت مسلمہ کے کلمے کے جز کیا ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کی امت کے کلمے کے جز یہی تھے کہ جس میں توحید کا بھی ذکر تھا، نبوت کا بھی ذکر تھا اور ولایت کا بھی ذکر تھا۔ فے سے فارغ بھی، فاروق بھی، فرقان بھی ہیں۔ امیر المومنین کے الفابیٹیکل آرڈرز میں فضائل سنیے۔ فے سے فارغ بھی، فاروق بھی، فرقان بھی ہیں، فاتح بدر بھی ہیں، فتح کا فرمان بھی، فاتح بدر بھی ہیں، فتح کا فرمان بھی ہے، فضل بھی، فیض بھی، فیاض بھی، فیضان بھی ہیں، فضل بھی، فیض بھی، فیاض بھی، فیضان بھی ہے۔ قاف سے شور ہے تاقاف کہ قرآن بھی ہے، قاف سے شور ہے تاقاف کہ قرآن بھی ہے۔ قاب قوسین میں قیوم کی قدرت ہے علی، قاب قوسین میں قیوم کی قدرت ہے علی، قل ہو اللہ احد کا قد و قامت ہے علی۔ ایک دور پر دے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے کہ قرآن نے بنی اسرائیل کا کلمہ سمجھایا، پہلی آیت میں توحید علیحدہ آئی، لا الہ الا اللہ، اور جیسے کہ دوسری آیت میں موسیٰ و ہارون کا ساتھ ذکر آیا کلمے میں، بالکل اسی طرح سے قرآن مجید نے جب امت مسلمہ کے کلمے کا تعارف کروایا تو توحید کا علیحدہ ذکر کیا، اور جیسے کہ موسیٰ و ہارون ساتھ تھے، بہت توجہات کا طالب ہوں میں آپ کی، جس طرح سے کہ موسیٰ و ہارون ساتھ تھے اسی طرح سے قرآن مجید نے نبی کا اور نبی کے ساتھ رہنے والے کا ذکر کیا، مگر ساتھ رہنے والا صحبت میں نہیں ہے، معیت کے اندر ہے۔ قولو، سورہ بقرہ، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو نجات پاؤ گے، یہ قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا، کلمے کا پہلا حصہ۔ اور جس طرح سے کہ موسیٰ و ہارون ساتھ ہیں، قرآن نے تعارف کرایا سورہ فتح کے اندر، اور اس کی ایک عجیب و غریب ریزن بھی دوں گا کہ یہ کلمہ اس مقام پر کیوں آیا سورہ فتح میں۔ محمد رسول اللہ، درود پڑھیں محمد، محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر آیت رکی نہیں ہے، والذین معہ، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کی صحبت میں نہیں، معیت میں ہیں، صحبت میں فزیکلی قریب آنا، معیت میں اتنا نزدیک آنا، نفس رسول بن جائے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، اور کچھ لوگ ہیں، رسالت کی شہادت آئی اس مقام پر، محمد رسول اللہ پورا کلمہ آیا، اور اس کے بعد آیا والذین معہ، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی معیت میں ہیں۔ تو کم از کم یہ بات تو ثابت ہوئی کہ رسالت کی شہادت کے بعد اگر کوئی ذکر ہوگا تو وہی ذکر ہوگا کہ جو محمد کی صحبت میں نہیں، معیت کے اندر ہے۔ اب اس پہ میں بات کروں گا، اس سے پہلے میں ایک ریزن کو عرض کروں کہ یہ آیت سورہ فتح کی ہے، یہ بالکل نیا نقطہ ہے، مفسرین نے نہیں لکھا، یہ میری اپنی تحقیق ہے، یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ اور سورہ فتح کب نازل ہوا؟ صلح حدیبیہ کے وقت۔ بہت غور سے سنیے میری معروضے کو، یہ سورہ فتح کب نازل ہوا؟ سورہ حدیبیہ، واقع حدیبیہ کے وقت، صلح حدیبیہ کے وقت سورہ فتح نازل ہوا۔ تو سورہ فتح میں محمد رسول اللہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ شک کرنے والا یہی کہہ رہا تھا۔ آپ جائیں گے پیچھے اپنے ذہن کو لے جا کر، شک کرنے والے نے کیا کہا تھا کہ آج جتنا میں نے شک کیا محمد کی رسالت پر، نام آپ جانتے ہیں، ذکر میں کر رہا ہوں،
اس نے یہی کہا تھا نا کہ جتنا آج میں نے شک کیا ان کی رسالت پر کبھی نہیں کیا، تو قرآن نے اسی موقع پر سورہ فتح میں رکھا، میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ دیکھو پیک کا پوائنٹ ہے، میں رک جاؤں گا جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے شاہ جی۔ پیک کا پوائنٹ تو یہی ہے، درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں تمام مرحومین مومنات کے لیے، اپنے تمام بزرگان کے لیے، اور تمام صالحین کے لیے۔ ہاں میں جانتا ہوں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلوات۔ ذرا گرم جوشی سے ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو آپ نے جانا کہ پہ شک کرنے والوں پہ لعنت، عزیزان گرامی، آپ نے جانا کہ سورہ فتح میں کیوں آیا، اس لیے کہ اس نے اسی موقع پہ کہا تھا کہ آج جتنا ان کی رسالت پر شک ہوا کبھی نہ ہوا، تو قرآن نے آیت کو نازل کیا، محمد رسول اللہ والذین معہ، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کی معیت میں ہیں۔ ہمیں اس ورڈ کو سولو کرنا ہے اپنی رائے سے نہیں، قرآن کی آیت سے، کہ یہ کون ہے جو رسول کی معیت میں ہے، اس کو اسی نسبت سے سمجھیے اور سولو کیجئے جو ہارون و موسیٰ سے ہے۔ 25واں سورہ سورہ فرقان، سورہ فرقان 25واں سورہ، آیت نازل ہوئی، لقد آتینا موسیٰ الکتاب، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وجعلنا معہ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اس کی معیت میں اس کے بھائی ہارون کا وزیر قرار دیا، محمد رسول اللہ والذین معه أخاہ علی وزیرا۔ محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، مشہور دعا ہے حضرت موسیٰ کی قرآن میں سورہ طٰہٰ کے اندر، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، اور بہت ساری آیتوں میں، اور پھر کہا کہ وجعل لی وزیراً، میرے لیے ایک وزیر قرار دے۔ وزیر کے معنی کیا ہے؟ وزر سے نکلا، وزر کے معنی ہے بوجھ کا اٹھانے والا، جو بوجھ کو اٹھا لے وزیر ہے۔ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا، میرے لیے ایک وزیر قرار دے، من اہلی، میرے اہل بیت سے قرار دے، ہارون اخی، اب نام بھی لیا، میرے بھائی ہارون کو قرار دے۔ یہ ہے سورہ طٰہٰ، موسیٰ کی دعا، اور دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں مصطفیٰ کی دعا ہے، مگر دعا کا اسٹائل یہ ہے، قل، اے رسول تو یہ دعا مانگ۔ اس ترجمے پہ نظر رکھیے گا آپ، قل، اے رسول یہ دعا مانگ، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار صداقت کی منزل تک پہنچا، صداقت کی منزل سے باہر نکال، اور اپنی بارگاہ خاص سے طاقتور مددگار عطا کر دے۔ قرآن کے لفظ ہے سلطانا نصیرا، وہ ہر مقام پر مدد بھی کرے، غالب بھی آئے، تو یہی ترجمہ ہے نا اس آیت کا، غالب علی کل غالب۔ پروردگار مجھے صداقت کی منزل تک پہنچا، صداقت کی منزل سے باہر نکال، اور اپنی بارگاہ خاص سے سلطان نصیر عطا فرما۔ مگر رسول خود دعا کو شروع نہیں کر رہے، قل، اے رسول اس طرح سے دعا مانگ، وہاں لفظ قل موسیٰ کی دعا میں نہیں ہے، موسیٰ نے خود مانگی ہے، رب اشرح لی صدری، تو ہارون موسیٰ کے وزیر بن جائے، موسیٰ کی تمنا علی رسول کے جانشین بن جائے، اللہ کا حکم۔ ایک مرتبہ دور پڑھ دے محمد والا۔
تو عزیزان گرامی یہ فرق ہے ہارون کی وصایت میں اور علی کی وزارت میں. یہ ٹاپک بہت بڑا ہے لیکن اس آیت پہ میں اس کو ختم کر کے گریز کروں گا. عزیزان محترم، پھر ان تمام امور کا قرآن نے خلاصہ کیا کہ موسیٰ مقام طلب پر تھے. رب اشرح لی صدری. مصطفیٰ مقام عطا پر ہیں. طلب میں مانگنے والا اپنی ضرورت اور ظرف کے مطابق مانگتا ہے، عطا میں دینے والا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. موسیٰ مقام طلب پر ہیں، مصطفیٰ مقام عطا پہ ہیں. تو مقام عطا پہ ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک. اے رسول کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرے ذکر کو بلند کر دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور اے رسول ہم نے تیرے بوجھ کو جس نے تیری کمر کو توڑا تھا. یہاں لفظ وزر ہے. وزر اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وزیر موجود نہ ہو. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تجھ سے تیرے بوجھ کو نہ اٹھا دیا جس نے تیری کمر کو توڑ دیا تھا. اب دو لفظ ہیں اور دو آیتوں کے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے رسول جب تو فارغ ہو جائے نصب کر دے. ترجمے میں ایک لفظ رکھ دو، درود پڑھ دے محمد والے محمد. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جا اس کو نصب کر دے. جب تو فارغ ہو جا اس کو نصب کر دے غدیر پر. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں واپس لوٹا. یہ ہے ان پوری امور کا خلاصہ جو میں نے اس مقام پر کیا. تو عزیزان گرامی ان میں بہت ساری ادارے کے باتیں ہیں اور میں آپ حضرات کی سماعتوں کا بڑا شکر گزار بھی ہوں. اور بہت بڑا میں دیکھ رہا ہوں علمی فروغ اور ہیوسٹن میں، اور اس نسبت سے بھی در عباس کی نسبت سے خلوص اراکین کا، مومنین کا، آنے والوں کا، بہنوں کا. اور صرف ایک یہی شے ہے کہ جس کی قدر ہے اس بارگاہ کے اندر، اس بارگاہ کے اندر صرف خلوص کی قدر ہے. یہ سب رہ جائیں گے اس دنیا میں. لوگ جو سمجھتے ہیں اپنی چال بازیاں اور عیاریاں اور مکاریاں. ایک روایت اس مقام پر عرض کروں، کچھ میرے بھائی داخل ہوئے، صرف ایک روایت یہ اسی سے ربط کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کا، اور اخلاق بھی ہے اس کے اندر، عبادت کا اصول بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا اصول کافی میں امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرمایا. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، وہ ایک دعا مانگنا چاہتا تھا اور اس نے 40 سال عبادت کی کہ میں اپنی دعا کو مانگوں. 40 سال کی عبادت کرنے کے بعد جب اس نے دعا مانگی اس کی دعا رد ہو گئی. اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا اپنے رب کا، اپنے نفس سے خطاب کیا کہ میرے نفس تجھ میں کوئی قصور تھا جو تیرے رب نے تیری دعا کو قبول نہیں کیا. اس کا یہ کہنا تھا. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تیری 40 سال کی عبادت کو تو نہیں پسند کیا مگر تیری عاجزی اور انکسار کو پسند کیا. تیری عاجزی اور انکسار کو پسند کیا اور میں نے تیری دعا کو اب قبول کر لیا. تو عزیزان گرامی اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری ہے. اور جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں سبھی سے جھک کے ملتے ہیں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں سبھی سے جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو عزیزان گرامی ایک اور حدیث میں شیئر کرتا چلوں. 7ویں امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہشام ابن حکم، بڑی روایتوں کو ہشام نے روایت کیا ہے 6 امام سے اور 7ویں امام سے، مشہور عقل کی حدیث کو بھی روایت کیا ہے. اور اسی میں اس مقام پر امام نے ارشاد فرمایا کہ ہشام بندہ جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اس کا رب اس کو اسی قدر بلند کرتا ہے.
بندہ جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اسی قدر اس کو وہ بلند کرتا ہے، مگر ہشام اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جھکتے ہو، تمہارا رب اپنی شان کے مطابق بلند کرتا ہے۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جھکتے ہو مگر تمہارا رب اپنی شان کے مطابق بلند کرتا ہے۔ اسی لیے مقام عاجزی اور بندگی پر امام المتقین نے ارشاد فرمایا الہی کفاؤ بھی فخرن ان تکون لی ربن، اے میرے معبود میرے لیے یہ فخر کافی ہے تو میرا رب ہے۔ اے میرے معبود میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَقَفَا بِي عِزًّا أَن تَكُونَ لِي عَبْدًا، اور میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تیرا بندہ بن کر زندگی کو بسر کر دوں۔ الہی انت لی ربن کما احب فاجعل لی عبدا کما تحب، اے میرے معبود تو میرے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہے جیسا کہ میں رب چاہتا تھا، پس تو مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو بندہ چاہتا۔ اس میں بڑا راز ہے اس چوتھے مصرے کے اندر، جیسا تو بندہ چاہتا ہے۔ علی نے اپنی بندگی کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، تو رب علی کا کیا کرے گا؟ اپنے شان کے مطابق بلند کرے گا، اپنی شان کے مطابق بلند کرے گا۔ تو نہ صرف یہ کہ اپنا نام دے گا بلکہ عظمتوں کو بھی کمال پر پہنچا دے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا اے خط سرے وجوب و امکان، اے علی تو وہ لائن ہے، تو وہ ڈیمارکیشن لائن ہے جو عالم امکان کو عالم واجب سے جدا کر رہی ہے۔ اے خط سرے وجوب و امکان، اے تفسیر تو سورہ ہائے قرآن، اے علی تو قرآن کا مفسر نہیں ہے، اللہ نے قرآن تیری تفسیر میں نازل کیا۔ قرآن تیری تفسیر میں نازل کیا۔ کچھ اور شعر سنیں گے اقبال کے اس قصیدے کے کہ جس کے بارے میں سر عبد القادر نے لکھا رسالہ مخزن میں 1901 میں، ایک شاعر مشرق اس قصیدے کو صبح کے وقت نماز کے بعد پڑھتے ہیں تعقیبات کی طرح۔ اس میں کہتے ہیں کہ مدہوش شدم مگر بہوشم، یہاں سے شروع کیا تھا اس قصیدے کو۔ اے محو ثناء تو صبح نہا، اے یوسف کاروان جانہا، اے باب مدینہ محبت، اے نوح سفینہ محبت۔ اور پھر مسلسل کہتی ہوئے اس مقام پر آئے مدہوش شدم مگر بہوشم، میں مدہوش ہو چکا ہوں آپ کی فلا اور عشق میں مگر پھر بھی ہوش میں ہوں۔ مدہوش شدم مگر بہوشم، گوئی کہ نسیری خاموشم، تم مجھ کو خاموش نسیری جان لو۔ مدہوش شدم مگر بہوشم، گوئی کہ نسیری خاموشم۔ اور اے مذہب عشق را نمازے، اے علی تو مذہب عشق کی نماز ہے۔ اے مذہب عشق را نمازے، اے سینہ تو امین رازے، اے علی تیرا سینہ خدائی رازوں کا مدفن ہے۔ اے علی تیرا سینہ خدائی رازوں کا مدفن ہے۔ اور خود مجھے قدرت نے گریز دیا مصائب کی طرف، اور کل بھی میں نے کچھ اشعار پڑھے تھے حضرت زہرا کے، آج اقبال کی کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو بارگاہ زہرا میں پڑھے، بالکل اسی طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ مدہوش شدم مگر بہوشم۔ پیچھے سے پلٹ کر میں آگے آؤں گا کہ اس کے مقطع میں کہتے ہیں جو حضرت زہرا کی شان میں اقبال کا قصیدہ ہے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، آئین حق اسلام کا آئین میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔